إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں اور عزیز طلبہ، آج ہجری مہینے کی 15ویں تاریخ ہے، ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، اور انگریزی سال کے حساب سے 14 فروری ہے۔ ہمارے آس پاس کے ماحول کو اس دن کی مناسبت سے ایسا بنا دیا گیا ہے کہ یہ ماحول تقاضا کرتا ہے 14 فروری اور 15ویں شعبان کے متعلق سماج اور معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے بعض منکرات کے تعلق سے آپ کے سامنے 2-4 باتیں پیش کی جائیں۔ محترم حاضرین، اگر آپ کتاب و سنت کا بغور مطالعہ کریں، قرآن کریم کی شروع سے لے کر آخر تک جتنی آیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں، تمام کو ایک جگہ جمع کر کے ان کا بغور مطالعہ کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری یہ شریعت 5 بنیادی چیزوں کی حفاظت پر زور دیتی ہے۔ پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 بنیادی چیزوں کی حفاظت کی جائے۔ پہلی چیز، دین کی حفاظت کی جائے۔ اسی وجہ سے ان تمام چیزوں سے شریعت نے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو دین کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اسی لیے شرک کو حرام قرار دیا، بدعت و خرافات کو حرام قرار دیا، کیونکہ یہ دین کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح عقل کی حفاظت پر زور دیتی ہے ہماری شریعت، اسی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا، کیونکہ یہ شراب عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ اسی طرح نفس کی حفاظت پر زور دیا اور قتل و غارت گری کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح نسل اور نسب کی حفاظت پر زور دیا ہے، اسی وجہ سے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور نکاح کا رواج اسلام نے رکھا ہے۔ اسی طرح سے مال کی حفاظت پر زور دیا اور ان تمام مال حاصل کرنے کے، مال کمانے کے طریقوں کو حرام قرار دیا جس سے ظلم کی بو آتی ہو، غرر ہو، دھوکہ دھڑی ہو، سود ہو اور دوسری برائیاں پائی جاتی ہوں، ان تمام طریقوں سے مال کمانے کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کی حفاظت پر ہماری شریعت زور دیتی ہے۔ کتاب و سنت کے تمام نصوص کا آپ استقراء کر لیں، آپ پائیں گے کہ کوئی بھی ایک
ایسی آیت یا ایسی حدیث نہیں ہے جس کا تعلق ان 5 چیزوں کی حفاظت سے نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ان میں سے سب سے اہم چیز دین کی حفاظت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دین کی نعمت کے ساتھ لوگوں کے درمیان مبعوث فرمایا تھا۔ یہ ہم انسانوں کو حاصل ہونے والی اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے علی الاطلاق سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک انسان کے پاس دین کی نعمت موجود ہے، دوسری دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے محروم بھی ہو، پھر بھی وہ دنیا کا سب سے بڑا اللہ رب العالمین کے نزدیک سرخرو شخص ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس دین کی ہی نعمت موجود نہ ہو، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوں، دنیا کا بادشاہ ہو، لیکن دین کی نعمت سے محروم ہو، اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے بطور خاص اسے نعمت قرار دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کیا کہا آگے؟ واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ تو یہ علی الاطلاق سب سے بڑی نعمت ہے۔ نعمت کی ایک خاصیت ہے کہ جو نعمت انسان کو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے پاس اس نعمت کی اتنی قدر نہیں ہوتی، اور جو نعمت جتنی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، بڑی قربانیوں کے بعد انسان حاصل کرتا ہے، اس کے لیے بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، تو بڑی نعمت، اس نعمت کی بڑی قدر ہوتی ہے اس کے پاس۔ مثال کے طور پر ہمارے گھروں کے اندر، اپنے کمروں کے اندر پانی کا سسٹم موجود ہے، نل چلایا اور وہیں پر پانی ہمیں مل جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں پر اس ایک قطرے پانی کے لیے کئی کلومیٹر تک انہیں سفر کرنا پڑتا ہے۔ اپنے سروں پر لاد کر 2-4 لیٹر پانی وہ کئی کلومیٹر تک لے جاتے ہیں پینے کے لیے یا ضروری استعمال کے لیے۔ ان کو جا کر پوچھیں کہ اس پانی کی کتنی قدر ہے، لیکن جتنا وہ دن بھر میں پانی استعمال کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم پانی برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ اسی طریقے سے دین کی نعمت ہے۔ یہ نعمت ہم میں سے اکثر کو وراثت میں ملی ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اس لیے اس نعمت کی کیا قدر ہونی چاہیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے اس دین کو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا، اپنے گھر بار چھوڑے تھے، جان و مال کی قربانی دے کر اس دین کی نعمت کو حاصل کیا تھا، اس لیے ان کے پاس اس دین کی بہت بڑی قدر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے، اور کسی بھی طریقے سے یہ نعمت ان سے ختم نہ ہو جائے یا اس دین کے اندر کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، ان کی ہمیشہ کوشش رہتی۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلنا اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہونے دینا ان کی سب سے بڑی کوشش رہتی تھی، کیونکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، آخرت کا مرحلہ شروع ہوگا، برزخ کا مرحلہ شروع ہوگا، ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر میں رکھ کر آئیں گے، جو سوال کیا جائے گا ہم سے قبر کے اندر، ان میں سے ایک اہم سوال اس دین کے متعلق ہوگا۔ وما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک بڑی لمبی عمر سے نوازا تھا، 50 سال 60 سال 70 سال دنیا میں رہ کے آئے ہو، بتاؤ کہ کس دین کو تم نے فالو کیا تھا؟ میرے بھائیوں، اگر ہم نے وہی دین فرشتے کے سوال کے جواب میں پیش کر دیا جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ لیکن ہم نے کوئی ایسا دین پیش کیا جو اس دین سے میل نہ کھاتا ہو، میچ نہ کرتا ہو، جو دین اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، تو اس وقت حسرت اور افسوس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہو۔ اگر میچنگ نہ ہو تو اللہ رب العالمین نے خود اعلان کر دیا ہے کہ ہرگز یہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین، جو اسلام اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، جس اسلام کی اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی تھی، ہرگز اللہ کی بارگاہ میں کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین پیش کرے. وہ اسلام پیش نہ کرے جو اسلام اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور اس خسارے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان ہر خطبہ جمعہ میں، جو ابھی خطبہ مسنون آپ کے سامنے پڑھا گیا، اسے دہراتے تھے. وہ فصیح اللسان تھے، عربی زبان اچھی طرح سمجھنے والے تھے. ایک دو خطبوں کے بعد ہی یہ خطبہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے، صحابہ اکرام کو یاد نہیں ہو گیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ان کلمات کو ان کے سامنے دہراتے تھے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے اور اس کا انجام کیا ہے؟ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اس کا انجام جہنم میں داخل ہونا. میرے بھائیوں، یہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا، اللہ کے رسول نے جس دین کی اپنے صحابہ کو تعلیم دی تھی، اگر اسی دین کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر فالو کر رہے ہیں تو بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اگر ہم نے قبر کے اندر کسی ایسے دین کو پیش کیا جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین سے میچ نہ کرتا ہو، تو جیسے اے ٹی ایم کے اندر پاسورڈ ڈالتے وقت اگر آپ کا پاسورڈ میچ نہ کرتا ہو تو پیسہ نہیں نکلتا، تو وہی حالت ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ ملاوٹ والا دین رد کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کے پاس ہرگز یہ ملاوٹ والا دین قابل قبول نہیں ہوگا. انہی ملاوٹی اشیاء میں سے ایک چیز کا ہم نے گزشتہ رات کو اور آج کے دن ملاحظہ کیا ہے. یہ 15ویں شعبان کے تعلق سے جو لوگوں نے دین کے نام پر بدعتیں ایجاد کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چیز کی تعلیم نہیں دی تھی. وہ نہیں جانتے تھے کہ 15ویں شعبان کی رات عمل کے اعتبار سے دوسری راتوں سے کوئی الگ رات ہے. اس رات کوئی الگ عمل کرنے کی رات ہے، یا اس دن روزہ رکھنے کی یا کسی دوسرے عمل کی کوئی خصوصی فضیلت ہے. صحابہ اکرام کو اس چیز کا علم نہیں تھا. جو اس وقت دین کا حصہ نہیں تھا، بعد میں کبھی بھی وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسی دین کو فالو کریں جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا. بعض لوگ ایسے موقع پر قرآن کی بعض آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے اس کے جواز کی کوشش کرتے ہیں، جواز کی دلیل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح بعض احادیث سے. میرے بھائیوں، آپ جان لیں کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آپ سے بہتر اس قرآن کو سمجھنے والا علی الاطلاق دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کے شاگرد آپ کے صحابہ ہیں. اگر صحابہ نے قرآن سے یہ نہیں سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ نہیں سمجھا، تو یقیناً یہ فہم غیر معتبر ہے. اس فہم کی کوئی حیثیت نہیں شریعت کے اندر. جن دلائل سے شب برات یا 15ویں شعبان کی عبادت کے جواز کا راستہ نکالا جاتا ہے، یہ تمام آیتیں، یہ حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے تھیں. لیکن انہوں نے ان آیات اور احادیث سے یہ نہیں سمجھا. مثلا ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقی الا لمشرک او مشاحن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، جس کے ثبوت کے بارے میں محدثین کے مابین کافی اختلاف ہے. بعض محدثین نے اسے حسن درجے کی حدیث کہا ہے. اگر اسے ہم صحیح بھی مان لیں، پھر بھی یہ حدیث شب برات منانے کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ اس حدیث کے اندر کسی عمل کے لیے نہیں کہا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ اس رات کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے ان تمام بندوں کو معاف فرما دیتا ہے جن کے پاس دو طرح کی بیماری نہ ہو، شرک کی بیماری اور کینہ کپٹ بغض و حسد کی بیماری نہ ہو. اس حدیث کے اندر کسی بھی عمل کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، اللہ کے رسول نے کسی عمل کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اس کے بالمقابل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت. اور یہ بھی کیسی روایت ہے؟
محدثین نے اسے متواتر کے درجے میں کہا ہے، ایک دو نہیں 28 صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی ينزل ربنا تبارک و تعالی حين يبقى ثلث الليل الآخر، کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کوئی میرا بندہ جو گنہگار ہو اور اپنے گناہوں کی مجھ سے بخشش طلب کرے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس حدیث کے راوی ایک دو صحابی نہیں 28 صحابہ اکرام نے اس حدیث کو روایت کیا۔ یہ متفق علیہ جسے محدثین نے متواتر کے درجے تک پہنچایا ہے، اس روایت کے اندر باضابطہ ایک عمل کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات کو آخری پہر میں نزول فرماتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے گناہوں کی مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں۔ اس کے باوجود لوگ اس متفق علیہ روایت کی طرف توجہ نہیں دیتے اور رات کے آخری پہر اٹھ کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتے، لیکن ایک ایسی حدیث جس کے ثبوت میں اختلاف ہے، جس میں کسی عمل کی ترغیب نہیں دی گئی، اسے دلیل بنا کر کہ اللہ رب العالمین اس رات کو بندوں کو بخش دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس طرح جشن منانا چاہیے، حلوے پوری کھانا چاہیے، رات بھر عبادت کرنی چاہیے، دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا، کہیں پر بھی اس حدیث میں اشارہ بھی نہیں ہے، اور نہ صحابہ اکرام نے اس حدیث سے ایسا کوئی عمل سمجھا تھا۔ باقی اور بہت ساری احادیث پیش کی جاتی ہیں جن کے ضعیف یا موضوع ہونے کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے۔ اس لیے شب برات نام کی کوئی چیز شریعت کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جو بیان کیا تھا برات کا لفظ، آپ تلاشتے جائیں تھک جائیں گے، ضعیف یا موضوع روایت کے اندر بھی برات کا لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ لوگوں کی طرف سے ایجاد کی ہوئی چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اس لیے ہمیں اس خالص دین کو اپنی دانتوں سے جکڑے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابوں کو سکھایا۔ یہی تمام فتنوں سے بچاؤ کا واحد راستہ ہے اور آخرت کے اندر نجات کا واحد طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اصل، خالص، اوریجنل اور صاف شفاف دین پر ہمیں آخری سانس تک جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم حاضرین، ابھی شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ آج 15ویں شعبان کی تاریخ ہے، اسی طرح آج 14 فروری بھی ہے۔ 14 فروری کا دن آج کی تاریخ میں دنیا میں کس نام سے منایا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو اچھی طرح پتہ ہے، ویلنٹائن ڈے کے نام سے۔ یہ کیا تہوار ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، آپ لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ خالص غیر اسلامی ہی نہیں بلکہ غیر انسانی تہوار ہے، جس کے اندر اسلام تو چھوڑ دے، انسانیت کا مادہ باقی ہے، وہ اس چیز کو فروغ نہیں دے سکتا۔ یہ بے حیائی کا دن ہے جسے یوم عشاق کے طور پر منایا جاتا ہے، جسے فساق مناتے ہیں۔ آپ چاہے اسے یوم عشاق کہیں یا یوم فساق کہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اور اسے صرف حرام قرار نہیں دیا ہے بلکہ سخت سے سخت انداز میں اس کی نفرت لوگوں کے دلوں کے اندر بسایا ہے۔ اور کوئی بھی قوم ہو، چاہے وہ اسلام کو فالو کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، فطرت سلیمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ڈال دیا ہے کہ دنیا کا کوئی معاشرہ، کوئی سماج، کوئی قوم، کوئی مذہب زنا کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ہر کسی کے اندر زنا کو ایک معیوب شے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
یہاں تک کہ انسانوں کو چھوڑ دے، حیوانوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ بھی زنا کو برداشت نہیں کر پاتے۔ صحیح بخاری کے اندر عمرو بن میمون رحمہ اللہ کی روایت پڑھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اسے روایت کیا ہے۔ وہ بندر اور بندریے کا واقعہ، ایک بندریا نے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر ایک دوسرے بندر سے منہ کالا کیا، زنا کی، اور پھر جب اپنے ساتھیوں کو پتا چلا، عمرو بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تمام بندر جمع ہوئے اور اس زانیہ کو پتھروں سے مار کر سنسار کر دیا، رجم کر دیا، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو یہ فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈال دیا ہے، صرف انسانوں کے اندر نہیں، حیوانوں کے اندر بھی، کہ وہ زنا کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ کوئی بھی شخص جس کے اندر انسانیت نام کی چیز باقی ہے وہ زنا کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس بے حیائی کو کھلے عام پروموٹ کیا جا رہا ہے، اسکولوں اور کالجوں کے اندر، مہذب سماج کے اندر۔ آپ شریعت کے نصوص پر نظر دوڑائیں، ابھی ہم نے شروع میں کہا تھا کہ 5 چیزوں کی حفاظت پر ہماری شریعت کا دار و مدار ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ نسل اور نسب کی حفاظت۔ اور نسل اور نسب کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اور صرف حرام قرار نہیں دیا بلکہ اسے قتل کے مساوی قرار دیا ہے، اور اس کی سزا وہی رکھی ہے جو قتل کرنے والے کی سزا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ناحق کو قتل کرے تو جو اس کی سزا ہے، شریعت نے وہی سزا ایک زانی کے لیے مقرر کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی مسلمان کا خون اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ 3 چیزوں کا ارتکاب نہ کرے۔ کیا کیا ہے 3 چیزیں؟ الثیب الزانی، جو شخص شادی شدہ ہو اور اس کے بعد بھی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسے سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح النفس بالنفس، کسی نے اگر کسی کا ناحق قتل کیا ہے، خون کیا ہے، تو اسے بھی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے۔ اور تیسرا جرم مرتد کا، التارک لدینہ المفارق للجماعہ، کہ اگر کوئی دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں، 3 طرح کی برائیاں ہیں جن کی سزا کیا ہے؟ اسلام نے قتل رکھی ہے۔ بلکہ ایک زانی کی جو سزا ہے دوسروں کو بھی قتل کیا جائے گا، لیکن اس سخت سزا کسی کے یہاں نہیں ہے۔ اس لیے آپ پائیں گے قرآن کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے زنا کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ زنا کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر شرک کے ساتھ کیا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اور ناحق قتل کرنے کے ساتھ ساتھ زنا کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس کا انجام کیا کہا؟ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ قرآن کی ترہیب کو دیکھیں، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، کہ اگر کوئی یہ جرم کرتا ہے تو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ اس کی تفسیر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ اس میں وعید ہے کہ وہ اس کی سزا یہی ہے کہ اسے ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا محض فضل و کرم ہے کہ اس کے پاس توحید کی نعمت ہو تو ہمیشہ اسے جہنم میں نہیں رکھے گا، ایک نہ ایک دن اسے جنت میں داخل ضرور کرے گا۔ لیکن سزا اس کی، یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ سزا اس کی یہی ہونی چاہیے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، اللہ کے رسول نے ایمان کی نفی تک کی ہے، حالانکہ اس سے گرچہ اصلی ایمان کی نفی نہ ہو لیکن ایمان کی نفی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعلان کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا سخت جرم ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے صرف زنا کو حرام نہیں قرار دیا ہے، اس کے تمام راستوں کو جو زنا تک پہنچاتے ہو اسے حرام قرار دیا ہے، ان تمام راستوں کو روکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يخلون رجل بامرأة، کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ملے، تنہائی میں نہ ملے۔ اگر تنہائی میں ملتے ہیں فإن ثالثهما الشیطان، کہ ان دونوں کے درمیان صرف 2 لوگ نہیں ہوتے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ وہ کتنا بھی نیک پرہیزگار ہو جائیں مشکل ہے کہ شیطان کے حملے سے بچ جائیں۔ شیطان ہمیشہ دونوں کے درمیان اس آخری انجام تک پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اسے اس انجام تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قبیح عمل سے
ہمیں حد درجہ دور رہنے کی ضرورت ہے، اس کے بائیکاٹ کی ضرورت ہے۔ سرپرستوں کے اوپر واجب ہے اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں۔ اسی طرح مدارس کے ذمہ داران، اساتذہ اور اسکولوں کالجوں کے ذمہ داران ہیں، ان پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس غیر انسانی، غیر فطرتی عمل سے اپنے ماتحت لوگوں کو روکیں۔ ایک آخری نصیحت طلبہ علم کے لیے، ہمارے اس مدرسے کے طلبہ کے لیے یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی الحمدللہ سال رواں کی تعلیم کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، امتحانات ختم ہونے والے ہیں، اور ابھی ایک لمبی چھٹی کا عرصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، انسان کی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، ایک ایک منٹ کی اہمیت ہے۔ حقیقت میں ایک طالب علم کی زندگی میں، بلکہ جس کا بھی تعلق علم کے ساتھ ہے، حقیقت میں اس کی زندگی میں کبھی چھٹی نہیں آتی۔ یہ ایک اکیڈمک تعلیم تھی جس سے آپ کو چھٹی دی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں علم سے آپ کو چھٹی مل جائے، یہ کبھی آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل موقع ہوتا ہے جو اچھے طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ سال بھر اکیڈمک تعلیم میں مشغول رہنے کی وجہ سے بہت ساری کتابوں کو آپ نہیں پڑھ پائے، کیونکہ آپ کے کلاس کی کتابیں پڑھنی تھی، ہوم ورک کرنا تھا، کتابیں یاد کرنی تھی، امتحان دینا تھا، اس وجہ سے آپ مشغول رہے۔ آپ کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے جس میں چھٹی کے اوقات کو کن چیزوں میں آپ گزاریں، کون کون سی کتابیں پڑھنی ہے، کن مسائل کو ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اب تک کوئی جدول نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے کہ کیسے چھٹی کو گزاریں، یہاں پر بہت سارے سرپرست حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے بھی کسی نہ کسی اسکول اور مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ یہ جو چھٹی کا وقت ہے، یہ بچے آپ کی نگرانی میں اب رہیں گے 1-1.5 مہینے تک، اس لیے اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھیں کہ ان کا وقت یہ برباد نہ ہونے پائے۔ اگر کوئی آپ کے پاس جدول نہیں ہے، شیڈول نہیں ہے، تو آج سے ایک شیڈول بنا لیں کہ کم از کم قرآن کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے۔ کچھ نہ کر سکے تو یہ چھٹی کا وقت صرف قرآن کے ساتھ گزار دیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ خصوصاً جو حفظ کے طلبہ ہیں یا جن کے بچے شعبہ حفظ میں پڑھ رہے ہیں، ایسے سرپرستوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک صفحہ بھی آپ نیا یاد نہ کرائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے نے جتنا یاد کر لیا ہے کم از کم اتنا ہی وہ پڑھتا رہے اور وہ بھول نہ جائے۔ اگر اسی کی آپ نے حفاظت کر لی، بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ رب العالمین کی رضامندی میں صرف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔